الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے جو کامل ولی، اللہ کے جو بندے نیک ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ سرکار مدینہ کی امت نیکی پہ آ جائے اور نیکی کے کام کرے۔ اس طرح کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، ایک فاحشہ عورت کا ولیہ ہونا۔ حضرت باعزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے شان سے ہر کوئی واقف ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، اس کے شہر میں ایک فاحشہ عورت تھی جو فحاشت پھیلاتی تھی۔ تو کچھ لوگ آ کر حضرت باعزیز بسطامی کو عرض کرنے لگے، اے اللہ کے کامل ولی، آپ نے تو اتنی بڑی محنت کی ہے، اپنے شہر میں سب کو نیکی کی دعوت دی ہے، آپ کا شہر تو لٹ رہا ہے، آپ کا شہر تو برباد ہو رہا ہے۔ ایک عورت کا راستے میں گھر ہے، فحاشی کی طرف بلاتی ہے، یہ جو آپ کی محنت جو ہے وہ تو بیکار جا رہی ہے۔ تو حضرت باعزیز بسطامی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے تیاری پکڑ کر صبح سے اس فحاشت پھیلانے والی عورت کے گھر کے ساتھ ہی اپنا جائے نماز بچھا کے بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے لوگ فحاشت کے لیے آتے گئے، جیسے ان کی نظر حضرت باعزیز بسطامی پہ پڑی تو وہ اندر داخل نہ ہو سکے، وہ سائیڈ پہ ہو گئے کہ اتنا اللہ کا کامل ولی بیٹھا ہوا ہے، ہم کیسے جائیں۔ سارا دن گزر گیا، رات ہونے کو آئی، وہ عورت پریشان ہو گئی کہ آج ایک گراہک بھی میرے پاس نہیں آیا۔ ڈیلی کافی تعداد میں گراہک آتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی فحاشت پھیلانا تھا، ان کا کاروبار ہی یہی تھا۔ تو باہر نکل کے جیسے ہی دیکھا کہ ان کو ایک بوڑھا نیک انسان نظر آیا، تو وہ سمجھ گئی کہ اس اللہ کے ولی کی وجہ سے آج لوگ میرے گھر میں نہیں داخل ہو رہے۔ تو وہ جیسے ہی ان اللہ کے کامل ولی حضرت باعزیز بسطامی کے پاس گئی، عرض کرنے لگی، بابا آپ کو اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی؟ اتنا بڑا شہر ہے، اتنی پر بھی عبادت کر سکتے تھے، یہاں پر بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ آج میری گراہکی خراب ہو گئی ہے، آج میری آمدن نہیں ہو رہی۔ تو حضرت باعزیز بسطامی نے کہا، اے عورت، رات کا تم کتنا لیتی ہو؟ کہا کہ میں اتنا لیتی ہوں۔ تو حضرت باعزیز بسطامی مصلی اٹھا کے ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو وہ رونے لگے کہ یار آج تو باعزیز بسطامی جیسا بندہ بھی ان کے گھر میں داخل ہو گیا، آج تو ہم لٹ گئے۔ جو نیکی کا کام کرنے والا، نیکی کو پھیلانے والا بندہ بھی آج ان کے گھر میں داخل ہو گیا، تو آج بچا کیا باقی؟ تو جیسے ہی رات ہوئی تو حضرت باعزیز بسطامی نے اس فاحشہ عورت کو کہا کہ وضو کر کے آؤ، خود بھی وضو میں تھا، وضو کر کے آؤ۔ پھر حضرت باعزیز بسطامی نے اپنی جائے نماز بچھا دی، پھر فرمانے لگے، اے عورت، تم میرے پیچھے نماز پڑھو۔ تو عورت تو حیران ہو گئی کہ یہ کیسا گراہک ہے۔ تو وہاں پر حضرت باعزیز بسطامی کا فرمان تھا کہ تم میرے پیچھے ہی نماز پڑھو۔ حضرت باعزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے نیت نماز باندھ لی، نماز میں چلے گئے۔ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کو عرض کیا، یا اللہ، میں اس بندی کو یہاں تک لے کے آیا ہوں، میں اس بندی کو جائے نماز تک لے کے آیا ہوں، نماز اس نے شروع کی، آگے آپ جانے، آپ کی بندی جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے اس بندی کو اللہ تعالیٰ نے ولیہ بنا دیا، وہ وقت کی ایک ولیہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ میٹ دیے۔ تو اس بات سے ظاہر ہے کہ آپ نیکی کی باتیں پھیلاؤ، جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو نماز کی طرف لے کے جاؤ، مسجد کی طرف لے کے جاؤ، دین کی باتیں بتاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک بات کی وجہ سے کسی پہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے گناہ مٹ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔